البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہے، یہ حدیث میں آ گیا۔ تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو، دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر قضا ہوئی، نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں، کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے، پھر استغفار۔ تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو، بھولے سے قضا ہو، 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی، 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی۔ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا، 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں، تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو۔ آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ۔ تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی، چاہے 10 سال ہو 20 سال ہو، آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضائے عمری بھی کرنی پڑی۔ اجماعی مسئلہ ہے، جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں، اجماعی مسائل ہیں یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے، کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی۔ جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، بتایا تھا نا مسئلہ۔ ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً۔ میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں۔ یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے، اس دفعہ ان کی باری ہے، یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے، اور اگلی دفعہ ان کی باری۔ ینتابونا کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے یہ۔ کتنی بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے، فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے، عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ ہے یہاں ہو جاتی ہے، جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ۔ تو اہل حدیث عالم نے فوراً، ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ طنز بہت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا۔ اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے، میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں۔ انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا، اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ؟ جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دیں۔ یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین۔ جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا، قصبہ کبیرہ تھا، بہت بڑی آبادی تھی وہ۔ قریہ کبیرہ ہونا یہ بڑا قصبہ، وہ بھی شہری کے حکم میں ہے۔ یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا، تو یہ تو ہماری دلیل ہے، اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن لوگوں میں تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو، مجتہدین کو، آج کل کے اسکالرز کو فالو مت کرو، بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ، دائیں بائیں بائیں سے دائیں۔ میں وزیر آباد میں تھا نا، تو 3 طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ۔ میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو کسی نے مجھے ایک اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے، اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی، اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں ایک ہوں گی، اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں ایک ہوں گی۔ تو وہ بڑے متاثر ہو کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک 3 طلاق کو ان کی عدالتیں ایک کر رہی ہیں، پرانا قانون ختم کر کے نا 3 طلاق 3 والا ختم کر کے ایک پہ لا رہی ہیں، تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو ایک قرار دیا گیا، حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں آیا ہے۔ یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا، اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھیں؟
تین تھی، یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے تین تین ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے. 1300 سال تک مصر کے علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر، یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتوا دے دیا نا، وہ جو اہل حدیث عالم تھے کہ یار مصر نے بھی، یہ پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے یہ دیوبندی وہاں بڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں، اندھے مقلد ہیں. باقی تو براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں، قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں. وہ ابے یہ براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں. آج آ رہا ہے اسلام یہاں پہ. سوڈان میں آج اسلام آیا ہے. کہہ رہے سوڈان میں بھی 1955 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو تین تھیں، اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ ایک ہو رہی. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا، بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا؟ اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 1200 سال سے کیا کھا رہے تھے تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہے؟ اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی یہ ایسے کرنے، فلانے ایسے کرنے. ابھی ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا، انار والا، جو میں نے رجوع کیا تھا یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے پھر 3 طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے 3 1 ہوتی ہیں. کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے. سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں، تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں، چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں، امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا، نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی ایسا کہہ رہا ہوں. نیچے بھی سارے انہی کے مکھنچو اندھے مقلد کہہ رہے ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں، حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں، حضرت عثمان 3 کو. سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں. ایک سند پر بھی غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا، وہ تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1 2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا. اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں، وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں، دیوبندی ایسا کرتے ہیں، فلانا ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو. مذہب کے نام پہ، فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط بیانی ہے. قرآن حدیث میں بھی 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ 3 کی. سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے، سب ایک ہی رزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں، ابھی مستند خبر نہیں ہے، لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا، 22 میں آیا؟ بولو. سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک، یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا، 45 سوری، تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے، وہ 2-4 سال نکال لیں آپ، اس سے لے کر اب تک 3 کتنی تھیں؟ 3 تھیں. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے 3 کو 1 کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو، یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو، اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا، وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ، بنو عباس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت، جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی، سعودیہ کی حکومت سعودیہ، یو اے کی حکومت، ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے، کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے، یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے.
یہ تو وہ تحریف ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو ایک کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریفیں کی, طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جب طلاق ہوتی ہے گھر اجڑتا ہے, لہٰذا سب سے طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹے نہیں. قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں, اس کو پکڑ کے رکھو. سمجھتے ہو بات کو؟ میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن وہ بات چل رہی تھی نا کہ آپ کی مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی. دلیل وہ دی جائے گی جو جس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں طلاقیں, اور طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں سے فتویٰ لے آؤ, فلاں سے فتویٰ لے آؤ. زبانوں پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. اللہ نے جب کوئی نظام بنائے نا, بہت سوچ سمجھ کے بنائے. انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ کا قانون پہنچتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے, لیکن اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اسلام چاہتا تھا. ناجائز ہے طلاقیں دینا اکٹھی, لیکن اللہ نے نافذ اس لیے کیا ہے کہ اختیارات اللہ نے مرد کو دیے, طلاق دینے کے مرد کو دیے. عورت کی جان چھوٹنا اسلام میں مرد سے آسان نہیں ہے. یہ عدالتی خلا ولا تو بکواس ہے, بالکل فضول چیز ہے یہ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. فضول چیز ہے بالکل. کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے جج سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا یہ بکواس ہے, یہ فضول ہے, یہ طلاق ولاقے جو آپ لوگ دے رہے ہو نا کورٹ میں بیٹھ گئے. بڑے جج تھے, تو تھوڑی سی بحث بھی ہو رہی تھی ان سے میری. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی, میں نے کہا ایکچولی نہیں ہوتا. آپ بول دو یہ اسلام نہیں ہے, یہ پاکستان کا قانون ہے, اسلام کا لیبل نہیں لگا ہوا, اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. تو یہ کوئی نہیں ہوتا ایکچولی. جس کی بیوی ہے وہی سالہ طلاق دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جج وج نہیں دے سکتا طلاق, چند صورتوں کے علاوہ. وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. بے تحاشا مار پیٹ, بالکل ہی نان نفقہ بنیادی نہیں دے رہا, نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بعض لوگ شادی کر کے نکل گئے باہر, 4 سال بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے. بیوی رابطہ کر رہی ہے, بھائی یا تو مجھے رکھو یا چھوڑو, کچھ کرو. کہنے نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا. یہ سچویشن میں پھر شریعت نے کچھ رائٹس دیے عدالت کو. نارملی یہ بولو نہیں ہوتا. تو خیر, اب ایکچولی کر لو گے تو اس میں بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جن اصولوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتی ہے نا, وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکچولی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو چاہتا ہے ایکچولی سب کے ساتھ اچھا ہو, تو ایکچولی اگر ہم عورت کے اختیارات بڑھا دیں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. بھائی یہ پھر یونائٹڈ نیشن کی تقریریں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسلام جو 1400 سال پہلے آیا, اور اسلام نے عورت کے فائدے, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے, تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنٹ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنٹ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو,
پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے. اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. الگ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد, اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک الشمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی بھی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتدبی ہی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتدبی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتدبی ہی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے, اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. وہ 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. معتدبی ہی, دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی.
ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو ٹینشن ہے یا نہیں, وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے.
تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں، اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں، تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن طلوع کے شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا؟ سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو، نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو، کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ، اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے، کبھی موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا. تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ اللہ نے دی تھی.
اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا۔ یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ نہ سلاتا، پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا، دماغ پھٹ چکا ہوتا، اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا۔ اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 نا، ہم نجعل المتقین کالفجار، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو، مسجد میں آتا الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو، دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں خربوزے، انار، انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے۔ تو کورنگی والوں، آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا، نہ کوئی کورنگی اللہ والا کا۔ اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے۔ میں پانی کی مثال دے رہا تھا، پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے، ایسا دن پانی پر۔ یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں، طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے، کبھی آئے گا، بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس گندا، جتنے بھی کتے مرے ہوئے تھے، ہم ندی سے جو پانی آ رہا ہے، راستے میں پلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی میں چھوڑ دو آپ لوگ، بار وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ والا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف۔ حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے، اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں برساتا۔ ہمارے پاس ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے لیے، ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں، تو اتنا برساتا ہے۔ اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے، اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا۔ لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی
ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہوں, بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر, نہ 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 نہ. اللہ اتنا منو ٹنوں پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے. یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا, یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں, ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں, چھوٹے ہوتے نہیں ہیں, دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ہمارے دوست ہیں, ان کا قد چھوٹا تھا, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں, ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنا ہے, بہت چھوٹا قد تھا. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا, وہ تھے بھی مولانا ماشاءاللہ, کوئی آپ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ؟ کہتے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا, پھر بھی مجھے پاسپورٹ نہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. کہتے کھڑا تو ہوں پہلے, تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کہتے میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. بڑے باصلاحیت آدمی, اللہ ان کی برکت. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں, میں ٹوٹل کیا ہوں, پورا آدمی. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں, ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پانی ہے, یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنوں پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنوں پانی اٹھایا ہے, ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے ہی چلی جانا, تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بہہ جاتے ہیں, کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے, گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے, چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ کام؟ خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو, اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, کیا ملا رکھتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا, تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا, وہ بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا فضل ہے نا, بڑا اللہ بہت کر رہے ہیں, کیا مولوی بن گیا ہے؟ یہ نوبت آ گئی ہے, جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہوں اسے لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی بن. بھائی اللہ مولویوں کا نہیں ہے, صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارشیں, مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو, اپنا تعارف تھوڑی کروا رہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں, پہنچی ہوئی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ میں, پہنچی ہوئی سرکاریں, شوف سرکار وہاں کینیڈا, وہاں شوف سرکار ادھر بھی ہے, لندن میں بھی ہے, امریکہ میں بھی اس کی سنیں ہو کے پہنچ رہی ہے. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا میں نے سرکار کا دین ہے, تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہیں کینیڈا سے, اور بہت بڑے روپوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک, اور وہ شوف سرکار کی شوف لائن کہلائے, اس میں شوف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے, اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شوف سرکار کی, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے, ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے, تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا تھا کہ شوف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی, انہوں نے اسپرے کر دیا ہوا. شوف سرکار کو غصہ آ گیا, اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے, مجھے نہیں پتا وہ شوف سرکار کی اجازت سے کہ آپ کی ہم یہ کر دیں گے, ضرورت کیا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ پھونک کر سکتے, پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو, اس پھونک کا سرکار شوف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے کر اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دیں, کیا خیال ہے, پروگرام ہی اڑا جائے گا ہمارا. اس سے پتہ چلتا ہے اتنی یہ پھونکے پھونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں, 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے, پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی. یہ جعلی پھونک ہے, یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی ٹوپی ڈرامے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں, اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے.
کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یار. تو خیر، تو ہمارا رب کیا کرتا ہے؟ پانی لے کر جاتا ہے آسمان. اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا کس نے اس کو؟ ہوا نے. اتنی ہلکی چیز. اس پہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی نے کہا، دیکھو، ایک بچے نے اپنی امی سے کہا، امی سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ امی نے کہا، دیکھو بیٹا، سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے. امی، لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں، لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. امی، آگ سے طاقتور چیز ہے؟ جی ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. امی، پانی سے بھی زیادہ. بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتی. امی، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. امی، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی. کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ نہیں، ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں، لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ. بہرحال مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا، خیر وہ میرے ذہن سے نکل گیا. خیر، پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا، اچھا بیٹا، اس سے بھی زیادہ طاقتور. بچے نے پوچھا، اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، بلائیں نہیں ہوتی، آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں، وہ اس سے بھی طاقتور ہے. امی، بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا، صدقہ جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ کھا جاتا ہے. امی، صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا، مولوی جو صدقے کو بھی یہ 2 نمبر مولوی، سارے مولوی ایسے. امی بھی تنگ آ گئی، وہ صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ 2 نمبر لوگ. میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفے سناتا ہوں، وہ 2 نمبر مولوی ہیں. میں نے ایک لطیفہ سنایا نا، ایک ساتھ میرے کو بگڑ گئے. میں نے کہا، یار میں خود بھی تو مولوی ہوں، میں کیوں مولویوں کو مذاق کروں؟ انجوائے بھی کر لیا کرو، ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے، بس ہنس لیا کرو. 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے تو 2 نمبر تو کھاتے ہیں، وہ پلتے ہی صدقے. ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. چوری تھا نہیں تو انہوں نے سے بولا تو کسی نے بولا، اس نے بولا، آپ کو چوری دیکھنا ہے، کوئی بات نہیں، شور پہ کھا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں. اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے بولا، جو خود سے آئے اس کے آنے دیں. اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا کہ ایسے لوگ بگڑ گئے تو مولوی کا مذاق اڑا رہا. 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر مولویوں کی بات ہے. 2 نمبر تو کرتے ہی حرکت. ہمارے نانا بھی مولوی تھے، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو، ایک آدمی جو تھا نا، مولوی تھا، اس کے جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ بلایا. تو اس بچوں کی ماں نے بولا، دیکھ، طبیعت سے توڑ میں آنا، اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے، اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی. اتنا کھانا کم وقتوں. وہ بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی، اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے. ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی، آج تو تم نے باپ کی روح کو خوش کر دیا. گھر میں ماں نے دیکھا نا تو رکھ کے تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو کھاتا رہا، تم اپنے پاؤں پہ چل گیا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی، منو ٹنو پانی، ہوائیں لے کے چلتی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں تھوڑی ہیں. بھائی اللہ تمہارا ہے، میرا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا، تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں. تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے. تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے. پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا. اس کو سلکہ ینابیع فی الارض. ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں. بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، دھوتا جاتے 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 آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے. تو اس پانی کو چاہیے تھا، نیچے جا رہے، جاتے 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 اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے.
1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے، جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا۔ یہ زمین میں کون سے ڈی فریزر بنا دیے بھائی، مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو